اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ رمضان اور قرآن۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک مقدس، بابرکت، رحمت و مغفرت اور نار جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ 30 یا 29 روزے رکھنے کے بعد ہماری زندگیوں پر جو اثرات مرتب ہونے چاہیے، ان میں سب سے بڑا اثر تقویٰ کی صفت کا پیدا ہو جانا ہے۔ اور تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کی رہنمائی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود بتا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب سے جس میں کچھ شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ماہ رمضان کے روزے دراصل ایک عظیم الشان نعمت پر تشکر کا اظہار ہیں۔ وہ نعمت ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی بے مثال کتاب الہی کا نزول۔ یہ جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ قرآن اور رمضان کا تعلق بہت گہرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے اور خواہش پوری کرنے سے باز رکھا، اور قرآن پاک کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے باز رکھا، تو آپ میری اس کے لیے شفاعت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ گویا قرآن تو پارس ہے، جس کو چھوتا ہے سونا اور کندن بنا دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، جس مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا وہ ماہ عظیم ہے۔ جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر، گناہوں کی بخشش اور قبولیت کی رات بن گئی۔ جس ہستی پر نازل ہوا وہ ہستی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب خدا، مصطفیٰ اور مجتبیٰ ہو گئی۔ جس بستی پر اترا وہ بستی ام القریٰ، تمام بستیوں کی ماں ہو گئی، اور جس امت پر اترا وہ امت خیرہ امہ کہلائی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ تلاوت قرآن اللہ تعالیٰ کو بےحد محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل امین کو قرآن سنانا اور سننا ہم سب لوگوں کو پتہ ہے۔ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، مگر قرآن کے نزول کا اصل منشا ہے کیا؟ نزول قرآن کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، کہ پورا قرآن بندگی رب کی دعوت دیتا ہے، اپنے مقصد حیات کو جانے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی دنیا کے اندر عبث و بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تو شعور کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، ہر لمحہ تقویٰ کا حصول زندگی کا مقصد ہے۔ پوری زندگی کو قرآن پاک کے ضابطے کے مطابق بنانے کی جد و جہد کرنا، قرآن کو پوری دنیا پر نافذ کرنے کی کوشش کرنا، یعنی اس قرآن کو لے کر بڑا جہاد کرنا، نفس کے ساتھ جہاد، شیطان کے ساتھ جہاد، اس نظام اور معاشرے کے خلاف جہاد کرنا جو اللہ رب العالمین کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ جو لوگ قرآن سے ہدایت پاتے ہیں یا پاتے رہے، ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا؟ قرآن کی تلاوت کرتے، اسے پڑھتے تو سمجھتے تو عمل کرتے تو مخلص ہوتے چلے جاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے پردے ہٹا دیے، ان کے دماغ پر پڑے تالے اور زنجیریں کاٹ ڈالیں۔ وہ اچھی طرح جان گئے کہ قرآن کریم ان سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن انسانوں کو جس طرف لے جانا چاہتا ہے وہ ہے دنیا کی سعادت اور آخرت کی نعمتیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ غور کیجئے، قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے کیا ہمارا حال ایسا ہوتا ہے؟ پھر ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 44۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا آگے چل کر کہ وہی ظالم ہیں، اور پھر کہا کہ وہی فاسق ہیں۔ ہم میں سے کون چاہے گا کہ ہمارا شمار کافروں، ظالموں اور فاسقوں میں ہو؟ ہم سب لوگ تو قرآن والے ہیں، ہم تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو روزے رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ عملی کفر میں اضافہ ہو رہا ہے، ظلم میں اضافہ ہو رہا ہے، فسق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آخر ایسا ہے کیوں؟
قرآن ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر کفر چڑھے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہمارے دلوں پر کفر چڑھے ہوں، ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ قرآن پر غور کرنے میں کوتاہی ہے، قرآن کو سمجھنے میں کوتاہی ہے، قرآن پر عمل کرنے میں کوتاہی ہے۔ ہم اس ماہ مبارک میں قرآن کیسے پڑھیں کہ ہم صحیح معنوں میں قاری قرآن بن جائیں؟ اللہ رب العالمین ماہ رمضان اور قرآن کے ذریعے جو تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم میں وہ تبدیلی پیدا ہو جائے تو ہم اس دفعہ انشاءاللہ قرآن کے آئینے میں اپنی شخصیت کا جائزہ لیں گے۔ قرآن کا آغاز سورہ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ فاتحہ نام بھی ہے، دعا بھی، مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے اور کیا مانگوں وہ بھی بتا دیا گیا۔ پہلی طلب جس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے وہ اہدینا الصراط المستقیم کی ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے، کون لوگ سیدھے راستے پر چلے اور کون گمراہ ہوئے، اور صراط مستقیم کے طلبگار کو پورا قرآن جواب کے طور پر عنایت کیا گیا ہے۔ آئیے اس دفعہ اپنی طلب کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، ہم کیا چاہتے ہیں اور قرآن اس کا کیا جواب دیتا ہے تلاش کریں۔ ہمیں اس قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ آخر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ قرآن اس کا جواب دے گا بندگی رب کے لیے۔ سورہ الذاریات، اچھا زندگی دی تھی تو موت کا ساتھ کیوں لگا دیا؟ قرآن سے سوال پوچھیے، سورہ الملک میں جواب ملے گا، تاکہ آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اچھا وہ احسن العمل ہے کیا؟ سورہ حامیم سجدہ سے مجھے آپ لوگوں کو جواب ملے گا، دعوت اللہ، خود نیک عمل کرنا اور کہنا کہ میں مسلمان ہوں۔ کیا اسلام زندگی کے کسی خاص دائرے سے متعلق ہے؟ نہیں، اس کا جواب سورہ البقرہ سے ہمیں ملے گا کہ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطالبہ ہے، اور اگر ہم نے اس مطالبے کو منوعاً پورا نہ کیا تو سورہ آل عمران سے جواب ملتا ہے کہ اس کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ تو پھر اس ناکامی و نامرادی سے ہم کیسے بچیں؟ سورہ عصر میں مجھے آپ لوگوں کو اس کا جواب مل جائے گا، ایمان، عمل صالح، حق بات کی تاکید اور صبر کی تلقین۔ تو میرا تعلق اپنے خالق کے ساتھ کیسا ہو، میں دنیا میں کس کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤں، میرا سب سے بڑا اور کھلا دشمن کون ہے، مشکلات و مصائب میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اقتدار ملنے پر ایک سچے مومن کا اپنے دائرۂ اختیار میں طرز عمل کیسا ہو، والدین خود اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے متعلق کیا نظریہ، رویہ، سوچ اور فکر رکھیں، ہم اپنی نسلوں کے لیے کیا فیوچر پلان کریں، میاں بیوی کے تعلقات کو بہترین رکھنے کے لیے قرآن کا نسخہ ہے کیا؟ ایسے ہی دیگر اور جتنے بھی سوالات ہم اللہ رب العالمین کے قرآن سے پوچھنا چاہیں کہ یہ دنیا امن کا گہوارہ کیسے بنے گی، بدامنی، بھوک کا خوف کیسے دور ہوگا، جو سوال بھی ہم اللہ رب العالمین کے قرآن سے پوچھیں گے قرآن اس کا جواب دے گا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ پھر ہم کیا کریں؟ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اقرا کی ہدایت لائی تھی۔ ہم قرآن مجید کو اس رمضان میں صرف اجر و ثواب کے لیے نہیں بلکہ اس یقین کے ساتھ ٹھیک پڑھنے کی کوشش کریں گے، غور و فکر کریں گے، سمجھیں گے اور عمل کریں گے کہ یہ قرآن نصیحت ہے، دلوں کے تمام امراض کی شفا، ہدایت و رحمت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوسری وحی کے پیغام کو بھی یاد رکھیں، قم فانذر وربک فکبر، سارے انسانوں کے لیے اس اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اور اس کی کبریائی کو قائم کر دو۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے امت وسط بنایا اور ذمہ داری کیا دی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہی قرآن کا مشن ہے، شہادت حق، یہی اس امت کا مشن ہے، شہادت حق، اور ہمیں اس مشن کو پورا کرنے میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ بعض لوگوں کو غلبہ اور عروج عطا فرماتے ہیں اور بعض کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تکمیل پر اس امت کو غلبہ اور عروج کے راستے پر ڈال دے اور ذلت و رسوائی سے بچا لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔